السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ الحمدللہ تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 211 نمبر کی کلاس ہے، جس میں الحمدللہ سورہ توبہ آج مکمل ہو رہی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 123 سے 129 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آج کی آیت میں اللہ رب العالمین نے پہلے کفار کا تذکرہ کیا ہے، پھر منافقین کا ذکر کیا ہے، ان کی خصلتوں کو بتایا ہے، اور اینڈ میں اللہ کے نبی کے مقام اور مرتبے کو بتایا ہے۔ سب سے پہلے آیات کا ترجمہ، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے قریب جو کفار ہیں ان سے قتال کرو اور وہ تم میں سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ رب العالمین متقیوں کے ساتھ ہے۔ تمہارے آس پاس یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ کفار مکہ نے پریشان کیا، آپ کو نکالا، دیش سے نکلنا پڑا، شہر اپنا چھوڑنا پڑا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سب سے پہلے انہی لوگوں سے قتال کرو، انہیں سمجھاؤ کہ دین کیا ہے، انہوں نے کیا تکلیف مسلمانوں کو دی ہے، اور اس میں سختی بھی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ منافقوں کے بارے میں کہتا ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے یعنی منافقین کہتے ہیں کہ تم میں سے کس کا ایمان بڑھا، لیکن جو ایمان والے ہیں ان کا ایمان بڑھتا بھی ہے، اور وہ لوگ ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، خوشخبری محسوس کرتے ہیں۔ کفار کا، منافقین کا ایمان نہیں بڑھتا قرآن سننے سے، پر ایمان والے کا تو ایمان بڑھتا ہے، مومن کا تو ایمان بڑھتا ہے، اسے خوشخبری محسوس ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اللہ رب العالمین کہہ رہا مرض، کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، نفاق ہے، جن کے دلوں میں نفاق پایا جاتا ہے، تو یہ قرآن ان کی گندگی کو اور زیادہ بڑھاتا ہے، انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، عمل نہیں کرتے ہیں۔ ایمان والوں کو تو ایمان بڑھاتا ہے، پر منافق کا رجس بڑھ جاتا ہے، اسے اور ڈر اور خوف بڑھ جاتا ہے، بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی موت اس حالت میں آتی ہے کہ وہ لوگ کفر پر ہوتے ہیں، کفر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک معاملے سے ڈرا رہا ہے، أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، کیا یہ لوگ اس بات سے نہیں ڈرتے کہ ہم سال میں 1 یا 2 مرتبہ ان کو فتنوں میں ڈالتے ہیں، عذاب میں ڈالتے ہیں، آزمائش میں ڈالتے ہیں، اس کے بعد بھی یہ توبہ بھی نہیں کرتے، اللہ کی طرف لوٹتے بھی نہیں، اللہ کو یاد بھی نہیں کرتے۔ اللہ عذاب اس لیے دیتا ہے، اللہ امتحانات اس لیے دیتا ہے، اللہ فتنے اس لیے دیتا ہے کہ انسان ڈرے،
توبہ کرے, اللہ کی طرف لوٹے. اچانک بارش کا آ جانا, پانی سے سب چیزیں ڈوب جانا, اچانک ہواؤں کا تیز چلنے لگ جانا, کچھ بھی نقصان اللہ کی طرف سے جو عذاب اور فتنے ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ بندہ توبہ کرے, اللہ کی طرف لوٹے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ منافقوں کی ایک اور بات بتا رہا ہے, وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ, اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے یعنی جس میں منافقوں کا ذکر ہوتا ہے, منافقوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے, ان کی گندگیوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے, تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں, مسلمانوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے, اور جیسے ہی نظر بچتے ہیں ویسے ہی نکل کر بھاگتے ہیں. صرف اللہ قلوبہم, اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ہی کو پھیر دیا ہے, کیونکہ یہ قوم فقہ حاصل نہیں کرتی ہے, سمجھتی نہیں ہے. یعنی جب کوئی ایسی صورت نازل ہوتی تھی اللہ کے نبی میں جس پر منافق کا ذکر ہوتا تھا, منافق کے اعمال کا ذکر ہوتا تھا, ان کی گندگیوں کا ذکر ہوتا تھا, تو کیا کرتے تھے یہ لوگ, ادھر ادھر دیکھتے, مسلمان ہم کو دیکھ تو نہیں رہے, اور دھیرے سے نظر بچا کر بھاگ جایا کرتے تھے, بھاگتے تھے, قرآن سے بھاگتے تھے. اللہ کہہ رہا ہے یہ سب اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ لوگ فکر نہیں رکھتے, عقل نہیں رکھتے ہیں. اب اس کے بعد اللہ رب العالمین اللہ کے نبی کا مقام بتا رہا ہے, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ, تمہارے پاس ایک ایسے رسول آئے ہیں تمہارے درمیان میں سے, یعنی تم میں سے ہی ہم نے نبی بنایا, باہر سے نبی نہیں لے کر آئے ہیں. کیسے نبی لے کر آئے ہیں, عزیز علیہ ما عنتم, تمہیں اگر کوئی تکلیف ہو جائے نا وہ تم سے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. حریص علیکم, تمہارے لیے لالچ رکھتے ہیں کہ ساری نیکیاں اچھائیاں اپنی قوم کو دلا دیں. اور تیسری چیز وبالمؤمنین رؤوف رحیم, اور بالمؤمنین رؤوف رحیم, اور مومنوں سے کے لیے بڑے نرم ہیں, بڑے رحم کرنے والے ہیں, بڑی نرمی کرنے والے ہیں. اللہ کے نبی کی 3 خاصیت بتائی جا رہی ہے کہ تمہاری تکلیفوں سے وہ پریشان ہوتے ہیں, تمہارے لیے لالچ رکھتے ہیں کہ اچھائیاں حاصل کر لیں, اور تیسری چیز وہ بڑے رؤوف اور رحیم ہیں, دل بڑا نرم ہے, بڑے رحم کرنے والے ہیں مومنوں کے لیے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اینڈ میں کہتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو دین بتایا, سمجھایا, اس کے بعد بھی اگر کوئی نہیں مان رہا ہے, اس کے بعد بھی اگر نہیں سمجھ رہا ہے, تو مومن کو کیا کرنا چاہیے, فَإِن تَوَلَّوْا, اگر وہ پھر جائیں, اگر وہ ایمان نہ لائیں, تو آپ کیا کرو, حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت ورب العرش العظیم, یہ دعا پڑھ لیا کرو کہ میرے لیے اللہ کافی ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اسی پر میرا بھروسہ ہے, اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے. یعنی آپ لوگوں کو بتاؤ, سمجھاؤ, اس کے بعد بھی اگر لوگ نہیں مان رہے ہیں, آپ کی بات کو قبول نہیں کر رہے ہیں, حق کو قبول نہیں کر رہے ہیں, آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے, آپ کو بس اتنا کہنا ہے کہ میرے لیے تو اللہ کافی ہے, وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے, میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں, اور عرش عظیم کا مالک ہے. بات ختم. تمہاری طاقت اور اوقات کیا ہے, وہ تو عرش کا مالک ہے, اس سے بڑی طاقت ہے تمہاری, وہ جب چاہے گا جو چاہے گا فیصلے کرے گا, اور تم اس کے فیصلوں کو بدل نہیں پاؤ گے. غرض ہے کہ آج کی آیات میں اللہ رب العالمین نے کئی اہم احکامات, کئی اہم چیزوں کی طرف رہنمائی کی ہے, اور اس کے بعد انشاءاللہ سورہ یونس اگلے کل سے شروع ہوگی انشاءاللہ. اب اس کے بعد مشکل الفاظ, یلونکم, نیئر بائی یو, تم سے قریب, جو تمہارے آس پاس ہیں. غلظہ, ہارشنس, سختی, تمہارے اندر سختی ہونا چاہیے, ایسے نرمی مت رکھو کہ ایسے ہیں ویسے ہیں, پہچان والے ہیں, ارے شرک کیا, کفر کیا ہے, دین کے خلاف کام کر رہے ہیں, دین کو ڈھانے کی کوشش کر رہے ہیں, سختی کرو. ایکم, وچ آف یو, تم میں سے کون, تم میں سے کون. اس کے بعد رجس اصل میں کہا جاتا ہے ایول کو, گندگی کو, کسی بھی قسم کی, یہاں پر مراد ہے نفاق کی گندگی, کفر کی گندگی. لا یارون, دے ناٹ سی, وہ نہیں دیکھتے, وہ نہیں دیکھتے. یفتنون, دے ٹرائیڈ, ان کا امتحان لیا جاتا ہے, انہیں آزمایا جاتا ہے. صرف کا مطلب ہوتا ہے ٹرنڈ ہو جانا, پلٹ جانا. صرفہ مطلب ہی ٹرنڈ, وہ پلٹ گیا. عزیز, ڈسٹریسس, یعنی اللہ کے نبی بڑے ڈسٹریس ہو جاتے ہیں, ڈسٹریسفل ہو جاتے ہیں, تکلیف کے اندر آ جاتے ہیں, پریشانی کے اندر آتے ہیں, تمہاری تکلیف برداشت نہیں کر پاتے ہیں. تم یور سفرنگ, جو تمہیں پہنچتی ہے, جو تمہیں تکلیف آتی ہے, جو تمہیں پریشانی آتی ہے. حریص کا مطلب ہوتا ہے ڈیپلی کنسرنڈ, بہت زیادہ تمہارے لیے کنسرن رکھتے ہیں, وہ بہت زیادہ تمہارے لیے کنسرن ہے انہیں کہ بس تمہیں اچھائیاں دے دیں, تمہیں بھلائیاں دے دیں, اس امت سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا کسی طریقے سے اظہار کروا لیں, بس یہی وہ چاہتے ہیں. اس کے لیے بڑی کوششیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. یہ تو ہوئے مشکل الفاظ. اب اس کے بعد تدبر, آج کی آیات پر ہمیں کیا غور کرنا چاہیے, آج کی آیت پر ہم نے کیا غور کیا. نمبر 1, سب سے قریب رہ کر بھی جو اسلام سے نفرت کرے, سب سے پہلے قتال اسی سے کیا جائے گا.
قریب رہ رہا ہے، اسلامی مملکت میں رہ رہا ہے، ہر قسم کا فائدہ حاصل کر رہا ہے، اس کے بعد بھی اسلام سے نفرت رکھ رہا ہے، اسلام کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، سب سے پہلا قتال اسی سے کیا جائے گا کہ یہ اسلام کے پرچم میں رہ کر مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، یہ ہماری جڑوں کو کاٹ رہا ہے، یہ ہمیں تکالیف پریشانیاں پہنچا رہا ہے، یہ ہمارے خلاف وسائل اور اسباب بنا رہا ہے، سب سے پہلا قتال اس لیے اس کے ساتھ کیا جائے گا۔ نمبر 2، نرمی اور شدت صرف اسلام کے لیے ہونا چاہیے۔ آپ کسی کے لیے نرم ہیں تو اللہ کے لیے، کسی کے لیے سخت ہیں تو اللہ کے لیے۔ جو اللہ کی، دین کی، شریعت کی باتوں کو مانتا آپ اس سے نرم ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ آپ دین کے خلاف سازش کرنے والے، دین کو مٹانے والے، مسلمانوں کو پریشان کرنے والے، بے گناہوں پر ظلم کرنے والوں سے ناراض رہتے ہیں، شدت کرتے ہیں اسلام کے لیے، تو نرمی بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، شدت بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ پر ہم تو فائدے کی بنیاد پر کام کرتے ہیں نا، دنیا کا فائدہ جس سے ملے وہ اسلام پر عمل کرے نہ کرے، اسلام کے خلاف سازشیں کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے قدموں میں جا کر گر جاتے ہیں۔ اور اپنے بھائیوں کے خلاف جو اپنے ہیں، کلمہ گو ہیں، صحیح ہیں، پڑھنے والے، عمل کرنے والے ہیں، ان کے لیے ہمارے دلوں میں بڑی شدتیں پائی جاتی ہیں، بڑا غصہ پایا جاتا ہے، ذرا سی بات پر ہم ناراض ہو جاتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں۔ یہاں پر الٹا بتایا جا رہا ہے کہ نرمی بھی اللہ کے لیے رکھو اور شدت بھی اللہ کے لیے رکھو۔ نمبر 3، اگر آپ کے آس پاس آپ کے دشمن موجود ہوں تو ان کے دلوں میں اپنا رعب ڈالنا ضروری ہے، نہیں تو وہ اندر سے سازشیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہا ہے؟ جو تمہارے قریب ہے نا، پہلے ان سے قتال کرو۔ وجہ کیا ہے کہ آپ کے آس پاس جو آپ کے دشمن رہ رہے ہیں نا، اگر ان کے دل میں آپ نے رعب ڈال دیا تو اندر کی سازشوں سے آپ بچ جاؤ گے، اندر کی سازشیں ساری ناکام کر دو گے، کیونکہ جانتے ہیں آپ باہر کا دشمن اتنی تکلیف نہیں پہنچاتا جتنا اندر کا دشمن پہنچاتا ہے، کیونکہ اسے تو سب پتہ ہوتا ہے نا، ہمارے حالات، ہمارا گھر، ہماری مجبوریاں، ہماری آسانیاں، ہم کیا کرتے کیا نہیں کرتے، ہماری ساری ڈیٹیل اس کے پاس ہوتی ہے۔ اس لیے شریعت نے کہا پہلے جو قریب کا دشمن ہے نا، پہلے اسے سبق سکھاؤ۔ تو قریب کے دشمن کے دل میں رعب ڈالنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارا اگر دشمن بنتا ہے نا تو سب سے شدید دشمن بنتا ہے، وہ ہمیں سب سے زیادہ تکلیف پہنچاتا ہے، وہ ہمارے خلاف سازشیں کرتا ہے، وہ ہمارے خلاف جو بھی کام کرتا ہے اس میں ہمارا نقصان زیادہ ہوتا ہے، اس لیے قریب کے دشمن پر ہماری نظر زیادہ ہونا چاہیے۔ نمبر 4، تقوی حاصل کرنے کے لیے جان و مال کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے قریب جو کفار ہیں ان سے قتال کرو، ان میں سختی نظر آنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے تقوی، تو تقوی ملتا ہے جب آپ کی جان اور مال پر تکلیف آتی ہے۔ جب تک جان جلائی نہ جائے، جب تک مال لگایا نہ جائے، تب تک تقوی حاصل نہیں ہوتا۔ آپ سوچو کہ اپنی جان بھی چاروں طرف سے بچی رہے، مال بھی کہیں کچھ خرچ نہ ہو اور میں متقی بن جاؤں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ متقی بننے کے لیے جان پہ بھی تکلیف آئے گی، مال پر بھی تکلیف آئے گی، اور آپ کو دونوں برداشت کرنا پڑے گی۔ اگر آپ دونوں برداشت کریں گے تبھی اللہ رب العالمین آپ کے لیے رضامندی کا اظہار کرے گا، تقوی کا اظہار کرے گا، آپ کو متقی بنائے گا، آپ کو جنت دے گا، آپ کو جہنم سے بچائے گا۔ تو تقوی کے حصول کے لیے جان و مال پر تکلیف برداشت کرنا پڑتی ہے۔ نمبر 5، دین کا مذاق بنانا منافقوں کا طریقہ ہے۔ افسوس پر مسلمان بھی کر رہے ہیں، نماز پہ لطیفے بناتے ہیں، روزے پہ لطیفے بناتے ہیں، داڑھی پہ لطیفے بناتے ہیں، برقعے پہ لطیفے بناتے ہیں، محفلوں میں مذاق بناتے ہیں، دین پر عمل کرنے والے کا مذاق بناتے ہیں۔ ارے اس کی پینٹ دیکھو کہاں جا رہی ہے، اس کی داڑھی دیکھو کیسی نظر آ رہی ہے، ارے یہ لوگ برقع کرتے ہیں، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ آپس میں مذاق اڑا رہے ہیں، دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ سب منافقوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ مومن کبھی دین کا مذاق نہیں بناتا، مومن کبھی ایمان والوں کا مذاق نہیں بناتا۔ ارے اسلام نے تو ہمیں ایمان والوں کا مذاق بنانے سے بھی منع کیا۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، کہ کوئی کسی مومن کا مذاق نہیں اڑائے۔ ہو سکتا ہے جس کا تو مذاق اڑا رہا ہے اللہ تجھ سے زیادہ اس سے محبت کرتا، تو نہیں جانتا۔ سخریہ مت کرو، کسی کا مذاق مت بناؤ۔ اتنا کالا ہے کیا بتائیں، اتنا چھوٹا ہے کیا بتائیں، اتنا لمبا ہے کیا بتائیں، اتنا گندا دکھتا ہے کیا بتائیں، اس کا تو چہرہ ایسا ہے، اس کی تو ناک ایسی ہے، اس کی تو ایسا ہے ویسا ہے۔ کسی کی خلقت کا مذاق بنا رہے ہیں، کسی کے دین کا مذاق بنا رہے ہیں، کسی کی شریعت کا مذاق بنا رہے ہیں، کوئی دین پر عمل کر رہا ہے اس بات کا مذاق بنا رہے ہیں۔ بہت بچنا چاہیے، یہ منافق کی علامت ہے، یہ منافق کا کام ہے کہ وہ دین کا مذاق بناتا ہے۔ جیسے یہاں اللہ نے کہا نا، آیت نازل ہوتی تو بولتا ہے کسی کا ایمان بڑھا کیا، کسی کا ایمان بڑھا کیا، کسی کا ایمان بڑھا کیا۔ مومنوں کا بڑھتا ہے، منافقوں کا ایمان تھوڑی نہ بڑھتا ہے قرآن سننے اور پڑھنے سے۔ نیکسٹ، نمبر 6، مومن قرآن سن کر ڈرتا ہے اور اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ مومن جو ہوتا ہے نا، قرآن بڑا اثر کرتا ہے اس کے اوپر۔ ایک ہی مثال میں آپ کو دوں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ تم قرآن پڑھو۔
تو صحابی نے کہا اقرأ علیک وعلیک انزل, میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں, قرآن تو آپ پر ہی نازل ہوا ہے. کہا میں چاہتا ہوں سننا. صحابی پڑھ رہے ہیں. ایک آیت پر آتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس دن کیا ہوگا جب ہم ساری امتوں پر آپ کی امت کو گواہ بنا کر لائیں گے اور آپ کی امت پر آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے. آپ ان پر شہید اور گواہ رہیں گے. آپ گواہی دیں گے کہ اللہ میں نے ان کو دین بتا دیا, پہنچا دیا. اللہ کے نبی نے کہا رک جاؤ. صحابی کہتے ہیں میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو اللہ کے نبی اتنا رو رہے تھے کہ پوری داڑھی گیلی ہو گئی تھی. قرآن کا اثر ہوتا تھا صحابہ پر, قرآن کا اثر ہوتا تھا نبی پر. قرآن سن کر وہ ڈرتے تھے, ان کے دل میں شوق پیدا ہوتا تھا, ان کے دل میں تمنا اور آرزو پیدا ہوتی تھی. اب ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں صاحب ان کو سمجھ میں آتا تھا, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو سمجھو نا, پڑھو نا, سمجھ کر پڑھو نا. نماز پڑھتے ہیں بال کھجا رہے ہیں, کپڑے سیدھے کر رہے ہیں, یہ اٹھا رہے ہیں, وہ سامان اٹھا رہے ہیں, موبائل چالو ہے تو سائلنٹ کر رہے ہیں, ادھر کر رہے ہیں, ادھر کر رہے ہیں, دماغ چاروں طرف بھٹا ہوا ہے. قرآن چل رہا ہے, قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, عذاب کی آیتیں چل رہی ہے, نعمتیں چل رہی ہے, جنت کا ذکر چل رہا ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا. مومن کو فرق پڑتا ہے, ایمان والے کو فرق پڑتا ہے. سمجھ میں نہ آئے تو بھی فرق پڑتا ہے. سمجھ میں نہیں آتا ہے نا, تب بھی اگر اس کے سامنے کوئی قرآن کی تلاوت کرے گا نا, کوئی قرآن اس کے سامنے پڑھے گا نا, کوئی قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا نا, ایمان والے کو اثر ہوتا ہے, ایمان والے کو فرق پڑتا ہے, ایمان والے کو قرآن سن کر مزہ آتا ہے, ایمان والے کو قرآن سن کر زندگی محسوس ہوتی ہے. جب وہ قرآن سنتا ہے یہ میرا رب قرآن کے اندر کہہ رہا ہے, میرا رب قرآن کے اندر مجھے دعوت دے رہا ہے, قرآن میں میرا رب مجھے کہیں توحید سکھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. میرا اللہ توحید کا ذکر کر رہا ہے, عقیدے کا ذکر کر رہا ہے, اس کو مزہ آتا ہے. قرآن سن کر مومن کا ایمان بڑھتا ہے, اس کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے, سمجھ میں نہیں آئے تب بھی زیادتی ہوتی ہے. قرآن کا اثر ہوتا ہے. اور منافق کو یہ سب تھوڑی ہوتا ہے. منافق تو قرآن بھی چلتا رہے گا, اپنا کام کر رہا ہے, دکان مکان سارے کام کر لے گا. وہ اس چیز پر بھی بندہ مومن کو غور کرنا چاہیے. پوائنٹ نمبر 7, جسم کی طرح دل بھی بیمار ہوتا ہے اور اس کا علاج ہے قرآن, عقیدہ, تقوی. جیسے جسم بیمار ہوتا ہے نا ویسے دل بھی بیمار ہوتا ہے. اور دل کی بیماری کیا ہے؟ کبھی اس میں نفاق آ جاتا ہے, کبھی اس میں کفر آ جاتا ہے, کبھی اس میں بے عملی آ جاتی ہے, کبھی اس میں حرام آ جاتا ہے, کبھی اس میں گندگی آ جاتی ہے. ان سب کو نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرو, تقوی اپنے اندر پیدا کرو, اللہ کا تصور کرو, اللہ کا مراقبہ کرو. اللہ مجھے دیکھ رہا, میں اللہ کو دیکھ رہا. یہ سارے تصور جب بندہ پیدا کرتا ہے نا, اللہ رب العالمین اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے, اس کے دل کو پاکیزہ کر دیتا ہے, اس کے دل سے ساری گندگیاں اللہ رب العالمین نکال کر باہر کر دیتا ہے. تو یقیناً جسم کی طرح دل بھی بیمار ہوتا ہے. پوائنٹ نمبر 8, اللہ کی آیات کا مذاق بنانے والے کا دل مردہ ہو جاتا ہے. جو اللہ کی آیتوں کا مذاق بناتے ہیں نا, قرآن کا مذاق بناتے ہیں نا, برقعے کا مذاق بناتے ہیں نا, داڑھی کا مذاق بناتے ہیں نا, کپڑے کا مذاق بناتے ہیں نا, نماز, روزہ, زکوٰۃ و حج کا مذاق بناتے ہیں نا, اصل میں ان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں. دل میں کچھ نہیں بچتا اس کے بعد, بس وہ زندہ ہے, جسم زندہ ہے پر ان کا دل مردہ ہو جاتا ہے. مردہ لوگوں کی علامت ہے کہ وہ دین کا مذاق بناتے ہیں. پوائنٹ نمبر 9, اللہ کا عذاب یا آزمائش اس لیے آتی ہے کہ ہم توبہ کریں اور اللہ کی طرف لوٹیں. کوئی بھی امتحان جب اللہ کا آتا ہے, آپ کا کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے, اچانک بند ہو گیا, یہ امتحان ہے. کیوں؟ توبہ کرو, لوٹو اللہ کی طرف. اولاد تھی, اچانک انتقال ہو گیا, کیوں؟ لوٹو اللہ کی طرف, توبہ کرو. بارش آئی, کھیت سارے تباہ ہو گئے, کیوں؟ توبہ کرو, لوٹو اللہ کی طرف. پانی گھروں میں بھر گیا, توبہ کرو, لوٹو اللہ کی طرف. دشمن طاقتور ہو گیا, لوٹو اللہ کی طرف. اللہ کہہ رہا میں سال میں 2 مرتبہ, 1 یا 2 مرتبہ ایسا کرتا ہی ہوں, امتحان لیتا ہوں, جھٹکے دیتا ہوں, ایسا ہلاتا ہوں کہ تم توبہ کرو, اللہ کی طرف لوٹو. تو یہ آزمائش اللہ کا ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ ہمیں پریشان کرنا چاہتا ہے. اللہ ہمیں چاہتا ہے توبہ کریں, استغفار کریں, لوٹے اللہ کی طرف اور اپنی جنت کو ہم یقینی بنا لیں. اس مقصد سے اللہ رب العالمین اپنی طرف سے امتحان اور آزمائشوں کو نازل کرتا ہے. پوائنٹ نمبر 10, توبہ سے عذاب اور آزمائش ختم ہو جاتا ہے. بہت پریشانی چل رہی ہے, اولاد ہی نہیں ہو رہی ہے, کاروبار نہیں چل رہا ہے, بیماریاں نہیں جا رہی ہے, پریشانیاں نہیں جا رہی ہے, دشمن پریشان کر رہے ہیں, دشمن غالب آ گیا ہے. یہ سب طرف سے جب گر جاؤ نا تب توبہ کیا کرو. استغفر اللہ, استغفر اللہ, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. جیسے جو آج کا دور ہے, مومنوں کو رمضان کی راتوں میں رو رو کر توبہ کرنا چاہیے, اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے, ندامت کا اظہار کرنا چاہیے, گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگنا چاہیے. تبھی اللہ رب العالمین ظالم کو کمزور کرے گا. تو توبہ جب بندہ کرتا ہے نا, اللہ سارا عذاب اور آزمائش کو ہٹا دیتا ہے. تو بندے کو توبہ کرنا چاہیے. پوائنٹ نمبر 11, اگر زندگی میں
عمل نہیں ہے تو اللہ کا عذاب یقینی ہے۔ اللہ کا عذاب تبھی نہیں آتا جب آپ عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو صرف زبان والا ایمان نہیں چاہیے، اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، بڑا اللہ 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 کر رہے ہیں، عمل میں کہاں ہے اللہ اللہ؟ زندگی میں کہاں ہے اللہ اللہ؟ کہاں ہے تیری 5 وقتہ نمازیں؟ کہاں ہے تیرے روزے؟ کہاں ہے تیرا زکوٰۃ؟ کہاں ہے تیرا حج؟ کہاں ہے تیرا سچ بولنا؟ کہاں تیرا ہے وعدہ پورا کرنا؟ کہاں ہے تیرا امانتیں اپنے مقام پر ادا کرنا؟ کہاں ہے تیرے اندر عمل؟ جب تک عمل نہیں ہوتا تب تک ایمان نہیں ہوتا۔ اللہ کی نعمتیں تبھی ملتی ہیں جب تک عمل ہوتا ہے۔ اگر عمل نہیں کرو گے اللہ کا عذاب آئے گا۔ کتنی جگہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی زبانی الگ الگ ارشاد فرمایا ہے کہ ما منعکم من زکات اموالہم الا منع القطرہ، کہ جب کوئی قوم زکات ادا نہیں کرتی اللہ بارش روک لیتا ہے، یعنی عذاب نازل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے عملوں پر اپنا عذاب نازل کرتا ہے، ایسا 50 حدیثوں میں آیتوں میں بتایا گیا ہے۔ تو جب بے عملی ہوتی ہے تب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ نمبر 12، منافق لوگوں کو دیکھ کر عمل کرتا ہے، اللہ کو دیکھ کر عمل نہیں کرتا۔ منافق کس کو دیکھتا ہے؟ لوگوں کو۔ اللہ کہہ رہا ہے نا کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی ہے ان کے بارے میں ذکر آتا ہے نا تو دیکھتے ہیں کوئی ہم کو دیکھ تو نہیں رہا، کوئی ہم کو دیکھ تو نہیں رہا، اور بھگ جاتے ہیں۔ لوگوں کو دیکھ کر عمل کرنا، لوگ دیکھ رہے ہیں نماز پڑھ لی، لوگ دیکھ رہے ہیں زکوٰۃ دے دیا، لوگ دیکھ رہے ہیں حج کر لیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے حج اور عمرہ کر کے آ گئے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکیاں کر لی، لوگوں کو دکھانے کے لیے مسجدیں بنا لی، یہ سب منافق کرتا ہے۔ مومن اللہ کے لیے، میرا رب راضی ہو جائے، نماز میرے اللہ کے لیے، روزہ میرا اللہ کے لیے، قربانی میری اللہ کے لیے، زندگی میری اللہ کے لیے، موت میری اللہ کے لیے، مسجد اللہ کے لیے، مدرسہ اللہ کے لیے، بس اللہ کے لیے، اللہ کے سوا کوئی مقصد نہیں۔ اور وہی نماز تو شریعت نے ہمیں سکھائی ہے نا کہ نماز جب پڑھو تو کیسی پڑھو؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا۔ یہ عبادت کا تصور کہ میں اللہ کو دیکھ کر عمل کروں نہ کہ لوگوں کو دیکھ کر عمل کروں۔ پوائنٹ نمبر 13، قرآن سن کر مومن کو سکون ملتا ہے اور منافق کو اضطراب ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ کہتا ہے نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو سکون آتا ہے۔ تو مومن کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے، مومن کو قرآن سے سکون ملتا ہے، اور منافق کو ڈپریشن، ٹینشن، مزہ ہی نہیں آتا، سن کر اچھا ہی نہیں لگتا، برا لگتا ہے، بند کر دو، اچھا نہیں لگتا قرآن سننا۔ یہ فرق ہوتا ہے مومن اور منافق کے درمیان۔ پوائنٹ نمبر 14، نبی کا ہماری قوم میں سے ہونا اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے نا کہ ہم نے تم میں سے ہی نبی بھیجا، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ سوچیے اگر اللہ فرشتوں کو بھیج دیتا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا انسان چاہتا کیا ہے، اچھا کیا برا کیا، سفر میں کیا تکلیف آتی ہے، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا نا، وہ انسان کو جانتا ہی نہیں ہے، انسان کی کمزوریوں کو جانتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کہتا ہے میرا یہ احسان ہے کہ میں نے تم میں سے رسول بھیجا۔ کیوں؟ وہ قوم کو سمجھتے ہیں، لوگوں کی تکلیف کو سمجھتے ہیں، اچھا برا سمجھتے ہیں، موسم کو جانتے ہیں، حالات کو جانتے ہیں، پریشانیوں کو جانتے ہیں، کیا دینا کیا کب دینا نہیں دینا وہ سب جانتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے تم میں سے رسول بنایا، کیونکہ وہ تم کو سمجھتا ہے، تمہاری پریشانیوں کو سمجھتا ہے، تمہاری تکالیف کو سمجھتا ہے، اچھے برے کو جانتا ہے، حلال و حرام کو سمجھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی ہمارے درمیان میں سے ہمارے اوپر بھیجے۔ پوائنٹ نمبر 15، اللہ کے نبی کی امت سے محبت کا اندازہ ہوا کہ آپ ہر خیر اپنی قوم کو دلانا چاہتے تھے۔ کیا پیارا انداز ہے رب العالمین جو کہہ رہا ہے لقد جاءکم رسول، تم میں سے ایک ایسے رسول آئے ہیں عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری پریشانیوں پر بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، حریص علیکم، تمہارے لیے بڑا لالچ رکھتے ہیں اچھائیاں دلانے کا، اور تمہارے لیے رحم دل ہیں، تمہارے لیے بڑے نرم ہیں۔ کیا میرے نبی کا مقام، کیا میرے نبی کا اعلیٰ مقام کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی آپ امت سے کیا محبت کرتے تھے۔ بس ان کو پریشانی نہیں آنا چاہیے، ان کو کوئی تکلیف نہیں آنا چاہیے، ان کو کوئی دکھ نہیں آنا چاہیے، مغفرت کے ذریعے بڑھا دیے، چھوٹی چھوٹی دعاؤں پر مغفرتیں بتا دی، رمضان کا روزہ رکھو پچھلے گناہ معاف، تراویح کی نماز پڑھو پچھلے گناہ معاف، رات کو جاگ لو پچھلے گناہ معاف، چھوٹے چھوٹے عمل پر بڑا بڑا ثواب دلوایا۔ یہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا شکریہ ساری زندگی ادا کرو نا، ادا نہیں کر پاؤ گے، اور اسی لیے ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے درود پڑھا کرو۔ درود اللہ کے نبی کا شکریہ ہے، بار بار درود پڑھا کرو، کیونکہ آپ نے اپنی امت پر رحم دکھایا، کرم دکھایا، رحمت کی نظریں کی ان کے اوپر، ان کے لیے آسانیوں کو لے کر آئے، ان کے لیے خیر کو لے کر آئے، ان کے لیے بھلائیوں کو لے کر آئے۔ آپ چاہو نا تو ایک لسٹ بناؤ، پچھلی امتوں میں کیا تھا اور ہماری امت میں فرق کیا ہے، دونوں کے درمیان ڈیفرنسز لکھو کہ اللہ نے ہم کو کتنی آسانیاں دی۔ 60 سال 70 سال کی عمر، ان کی 600 700 سال کی عمر، اور ہمیں اتنی سی عمر کے اندر اتنی نیکیاں دلوا دی کہ وہ بھی ہماری برابری نہیں کر پا رہے ہیں۔ یقیناً اس سے اللہ کے نبی کی محبت امت کے لیے پتہ چلتی ہے۔
پوائنٹ نمبر 16، اگر کوئی آپ کی بات نہ مانے، دعوت نہ مانے، تو رب پر بھروسہ کر کے پھر آگے بڑھ جایا کرو۔ جیسے آپ نے کسی کو دین بتا دیا، شریعت بتا دی، عمل بتا دیا، اب اس کے بعد بھی وہ نہیں مان رہا ہے، قبول نہیں کر رہا ہے، عمل نہیں کر رہا ہے، بات ختم۔ آپ رب پر بھروسہ کرو اور آگے بڑھ جاؤ، پیچھے نہیں بڑھنا ہے کسی کے، ٹائم خراب نہیں کرنا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم نے ابا کو کہا ابا عبادت مت کرو، اے میرے ابا، اے میرے ابا، اے میرے ابا، اے میرے ابا، جب نہیں مانا ابا، ٹھیک ہے سلام، نکل گئے آگے۔ اللہ کے نبی نے سب کو سمجھایا، مکہ والوں کو نہیں مانے، ٹھیک ہے نکل گئے مدینہ۔ زیادہ وقت خراب نہیں کرنا ہے، دعوت پہنچاؤ، اللہ پر بھروسہ کرو، اس کے بعد آگے بڑھ جانا چاہیے۔ نمبر 17، نفرت کرنے والوں سے، دشمنوں سے نہ ڈرو بلکہ رب پر مضبوط توکل کرو۔ یہاں پر اللہ ہم کو توکل سکھا رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، کہہ دیجئے کہ میں نے اپنے رب پر بھروسہ کیا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں نے اس پر بھروسہ کیا، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ عرش عظیم یعنی کیا ہے دنیا؟ اتنی سی دنیا، کیا اوقات ہے دنیا کی؟ اس سے بڑا سورج، اس سے بڑے چاند، اس سے بڑے ستارے، اس سے بڑی کائنات، ان سب کا چلانے والا وہ اللہ تعالیٰ، کیا اوقات ہے یہاں کے دشمنوں کی، ظالموں کی، بڑی بڑی باتیں کرنے والوں کی؟ رب پر مضبوط توکل کرو، رب پر مضبوط بھروسہ کرو۔ وہ حالات بدل دے، وقت بدل دے، کچھ بھی بدل سکتا ہے، اس کی سب طاقت اور قوت اختیار ہے۔ مومن کو اللہ رب العالمین پر مضبوط توکل کرنا چاہیے۔ یہ تو ہے ہمارے تدبر کے تقریباً 17 پوائنٹ۔ اب اس کے بعد عمل۔ نمبر 1، جب بھی ایمان میں کمزوری نظر آئے قرآن پڑھا کرو۔ ایسا لگے نا نماز کا من ہی نہیں ہو رہا ہے، قرآن پڑھنے کا من نہیں ہو رہا ہے، دین کا دل نہیں ہو رہا ہے، کئی لوگ بولتے ہیں نا دل نہیں ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے تو شیطان سے پناہ مانگ لیا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اس کے بعد قرآن پڑھا کرو۔ قرآن سے اللہ تعالیٰ ایمان کو مضبوط کر دیتا ہے، ایمان میں ایک نئی تازگی اور طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ نمبر 2، اللہ سے ثابت قدمی کی دعا کیا کرو، اللہ ان حالات میں مجھے دین پر قائم رکھ، دین پر بنا قائم رکھ، حرام سے بچا، غلط چیزوں سے بچا، کفر سے بچا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگا کرو، اللہ رب العالمین ان دعاؤں کی بنیاد پر پریشانیوں کو اور تکالیف کو دور فرما دیتا ہے۔ نمبر 3، دعا کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرو، رو کر، گڑ گڑا کر، اکیلے میں، تنہائی میں پکارو اللہ کو، کرو اس کو راضی۔ کیوں کہا اللہ کے نبی نے کہ رمضان آ کر بھی کوئی اپنی مغفرت نہ کروا پائے، بڑا بدبخت ہے وہ انسان۔ تو معاف کر رہا ہے نا، اللہ دعا کرو نا، رو نا، گڑ گڑاؤ نا، پکارو نا، اگر پکارو گے اللہ معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ ضرور معاف کرے گا انشاءاللہ، پر اچھی طریقے سے آپ دعا تو کرو۔ نمبر 4، اللہ کے نبی کی صفات کو جمع کرو، کوالٹیز کو جمع کرو۔ وہ رؤوف تھے، وہ رحیم تھے، وہ حریص تھے، وہ تمہاری تکلیفوں پر پریشان ہوتے تھے، ان کا مقام کیا تھا؟ حوض کوثر، مقام محمود، سب سے پہلے شفیع، نبیوں کے سردار، رسولوں کے سردار۔ ایسی صفات کو جمع کرو اور اپنے پاس ان کے مقام اور مرتبے کو تحریر کرو۔ اور آخری ہمارا عمل یہ ہونا چاہیے کہ کبھی دین کا مذاق مت بناؤ، اور آپ کے سامنے کوئی دین کا مذاق بنائے تو محفل چھوڑ دو۔ دین والوں کے، دین کا مذاق بنانے والوں کے ساتھ کبھی مت بیٹھو۔ یہ عذاب کو دعوت دے رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دعوت دے رہا ہے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اس پر نازل کر سکتا ہے، بچو کہیں تم اس عذاب میں شامل نہ ہو جاؤ۔ تقریباً یہ اہم باتیں آج آپ کے سامنے رکھنا تھی، جسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اے الہی مولا رب العالمین، ہم تمام تیرے آگے فقیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ رمضان کا بڑا مختصر سا وقت بچا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت میں ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرما، راتوں کو جاگ کر تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما، دن کے بھوک اور پیاس کے روزے قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔